ذرا سنیں تو حضرت صاحب فرماتے ہیں ذرا میں نے قرآن پڑھنا بند کر دیا، میں نے کان لگایا کس قبر سے آواز آ رہی۔ میں نے جب دیکھا، جب لوگ آنا شروع ہو گئے صبح سویرے، اندھیرا بھی ختم ہو گیا، میں نے محسوس کیا کہ ابو کی قبر کے ساتھ ایک قبر ہے، میرے بابا جان کی قبر کے ساتھ ایک قبر ہے، وہاں سے چلانے کی آواز آ رہی ہے۔ تو جا کے میں اس قبر کے اوپر کھڑا ہو گیا، میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی اس قبر پہ جہاں عذاب ہو رہا ہے، تو رونا بند ہو گیا۔ تو میں نے سوچا اب اس قبر والے کی جانچ کی جائے کہ کون ہے، رمضان کی گھڑی میں بھی اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس صاحب علم نے، محدث نے یہ جانچ کی، جب اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، کسی یار سے ملے ڈھونڈ کے، کسی یار نے کہا کہ یہ میرا یار تھا، یہ کچھ ہی مہینے ہوئے اس کو فوت ہوئے، اس کی بیٹی بھی نہیں ہے، اس کا کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی بھی بچہ، کوئی وارث نہیں ہے اس کا، لیکن یہ بہت بڑا امیر تھا، بہت بڑا امیر تھا۔ یہ دنیا کس کام کی نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ دنیا فانی ہے، اصل زندگی قبر میں ہے، حشر میں ہے۔ میرے پیارے بھائی یار کہنے لگے اتنا امیر تھا، اتنا امیر تھا، صدقہ بھی دیتا تھا، غریبوں کی مدد بھی کرتا تھا، یتیموں کو کپڑے لے کے بھی دیتا تھا، یعنی کہ اپنے جو بھی پڑوسی ہو اسے خوش تھے، اخلاق کا اتنا اچھا تھا، اتنا بہترین تھا، اس جیسا بندہ کوئی نہیں ملتا۔ میرے پیارے بھائیوں، پھر آپ نے فرمایا پھر کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ جب نمازی تھا، حاجی تھا، غازی تھا، صدقہ دینے والا تھا، خیرات کرنے والا تھا، سخی بندہ تھا، عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو آپ نے پھر ایک گہرے یار سے اس نے پوچھا راز بتا، کیونکہ یار کو راز کا پتہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا یار جب یہ بوڑھا ہو گیا تھا، اس کو لالچ مزید بڑھ گئی تھی، اور وہ یہ لالچ تھی کہ اب میری ملکیت کون سنبھالے گا، میرا نہ بیٹا نہ میری بیٹی، تو لہٰذا میں نے یاروں نے ہم کو یہ مشورہ دیا، یہ مشورہ کیا دیا کہ اب ایسا کر پوری کی پوری ملکیت اٹھا کے سود میں لگا دے، جو بھی اس کی حلال کی کمائی تھی، آخری وقت میں دیکھو اللہ کسی سے ناراض نہ ہو، تو اس نے پھر کیا کیا، پوری کی پوری ملکیت اٹھا کے سود میں لگا دی۔ اب مہینے مہینے اس کو پرافٹ ملتا تھا، وہ جس سے وہ زندگی بسر کرتا تھا۔ اب دیکھیں اللہ ناراض ہوتا ہے، سود ایک بڑی بیماری ہے یارو۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں، ہم فصل کیسے اگائیں، ہم کیسے کھاد بیج لے لیں بھائی، مولوی صاحب ہمیں کوئی راستہ بتا دیں۔ ارے بھائی اس سے بہتر ہے کہ مٹی چاٹو، یہ درختوں میں پتے کھا لو۔ تو اس شخص کا یہ حال ہوا، اس کی قبر میں اللہ رب العزت اتنا ناراض ہوا، سب عبادتیں، سب ریاضتیں، سب خیرات، سب جو بھی انہوں نے زکات دی، سب اللہ نے اپنے منہ پہ لگا دی کہ تو نے آخری عمل ایسا کیا، جہنم والوں میں سے عمل کیا، تو ان کو سزا سود کی مل گئی۔ تو لہٰذا ہم اپنے پیسے کو حلال مال میں خرچ کریں، حلال طریقے سے بڑھائیں۔ کافی طریقے ہیں ایسے ایجاد کرنے کے، سود نہ کریں، سود نہ کھائیں، اپنے بچوں کو حرام نہ کھلائیں۔ جب اپنے بچوں کو حرام کھلاؤ گے تو بے ادب بنے گا، بے ادب بنے گا، ماں کا، والد کا بے فرمان بنے گا۔ جب اپنے بچوں کو ایک لقمہ بھی حلال نہ کھلاؤ گے، میرے پیارے بھائیوں کو پھر فرما بردار بیٹا پیدا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے سب کے ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم حلال کھانے کی کوشش